السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ آج ہسٹریز مسٹریز کے اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کس طرح تاج برطانیہ نے فلسطین پر اپنا قبضہ جمایا، جس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا یہودیوں کو کیونکہ وہ اپنی زائن اسٹیٹ نہیں بنا سکے، اور شدید نقصان ہوا وہاں کے عربوں کو جن کو ایک طرف سے تاج برطانیہ کے اندر آنا پڑا اور دوسری طرف سے ان کی زمین ان سے چھنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس معاملے پہ ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر حسان بخاری کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل، زائنسٹ کا تو مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں ایک اسٹیٹ بنا کر دی جائے، تو وہ تو بنی نہیں۔ اور عربوں کا مطالبہ بڑا سمپل تھا، وہ تو اپنی انڈیپینڈنس چاہ رہے تھے، ایک عرب کنگڈم سوچ رہے تھے بنا کر دیں گے برٹش ان کو، وہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ ہاں، برطانیہ کا مقصد پورا ہو گیا، فلسطین پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جو پرشین گلف اور میڈیٹرینین کا لنکیج وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے وہ اسٹیبلش ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، تاج برطانیہ کے اس تاج میں جب فلسطین کا ہیرا لگا تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا، کچھ فسادات بھی ہوئے، کچھ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے۔ ہاں، جو تاج برطانیہ نے تو اپنا مقصد حاصل کر لیا، لیکن فلسطین کی سوسائٹی ڈی اسٹیبلائز ہو گئی اور ادھر فسادات اور رائٹس بڑی فریکوینٹلی سٹارٹ ہو گئے۔ 1920 اپریل میں حضرت موسیٰ کا ایک تہوار منایا جاتا تھا، مسلمان منایا کرتے تھے اور اس میں عیسائی وغیرہ بھی شمولیت کرتے ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے آنر میں تہوار ہوتا تھا، نبی موسیٰ فیسٹیول کہتے تھے۔ اس کے موقع پر کچھ فسادات ہوئے، کچھ یہودی اور کچھ عرب اس میں مارے گئے۔ پھر اگلے سال 1921 میں 1 مئی کے موقع پر بڑے خوفناک فسادات ہوئے اور سینکڑوں یہودی اور عرب اس میں مارے گئے، اور ان فسادات سے ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کی ایٹماسفیئر نظر آنے لگی فلسطین میں برطانوی راج کے بعد۔ کیا پالیسی تھی ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال سے؟ کیا تاج برطانیہ کیا پالیسی لے کر آ رہا تھا جس سے کوئی اس کو فائدہ ہو یا یہودیوں کو کوئی فائدہ ہو؟ کوئی پالیسی تھی انہوں نے، کوئی اس پہ کوئی اپنی کوئی ڈکلیریشن دی تھی؟ دیکھیں، ایگزیکٹلی دو چیزیں ہوئی نا۔ ایک تو ریئیکشن آیا یہودیوں کا فسادات پر، کہ جیسے ہی فسادات ہوئے کہ آرگنائزڈ کمیونٹی کی طرح انہوں نے اپنی آرگنائزیشنز اسٹیبلش کرنی شروع کر دی۔ ہسٹا ڈروٹ کے نام سے انہوں نے اپنی لیبر موومنٹ بنائی، جس میں بین گورین جو ان کا پہلا وزیر اعظم بنا بڑا اہم رہا، اور بعد میں اس نے اس کی سربراہی بھی اختیار کی اور اسی کے ذریعے اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی۔ اور ساتھ ہی ہگنا کے نام سے ایک تنظیم بنائی جو کہ فوجی تنظیم تھی، پیراملٹری تنظیم تھی، کہ فسادات میں یہودیوں کو پروٹیکشن دی جائے۔ آسٹینسیبلی اس کا یہ مقصد تھا۔ ویسے انہوں نے ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پرائیویٹ آرمی بنانی شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، عربوں نے بنائی کچھ؟ نہیں، انفارچونیٹلی عرب ایک آرگنائزڈ کمیونٹی کی شکل میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہودی بہت آرگنائزڈ نظر آتے ہیں، زائنسٹ بہت آرگنائزڈ اور پڑھے لکھے، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کے گولز کیا ہیں اور کیسے اچیو کرنے۔ عرب الٹا آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اور ایک فیوڈ جو آگے چلتی رہی۔ 2 عرب لیڈنگ فیملیز تھیں، ایک حسینی فیملی، ایک نشاشبی فیملی۔ ان کے آپس کے اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ اب سچویشن یہ تھی کہ زائنسٹ تو متحد ہیں اور آرگنائز ہو رہے ہیں، اور عرب جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور جو آپ کو کویسچن تھا کہ برطانوی حکومت کی کیا پالیسی رہی، اس میں ونسٹن چرچل نے پھر ایک وائٹ پیپر ایشو کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم فلسطین کو پورا یہودی ریاست بنا دیں گے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ ایک نیشنل ہوم فلسطین کے اندر بنا کر دیں گے۔ اب فلسطین کے اندر نیشنل ہوم سے مراد ہے کہ اگر یہودی آرام سے فلسطین میں رہ رہے ہیں اسٹیٹ کے بغیر بھی، تو بس نیشنل ہوم تو ہو گیا، تو وہ تو ہم نے وعدہ پورا کر دیا۔ تو ان کے اس وائٹ پیپر کو زائنسٹ نے بڑا نیگیٹیولی بھی لیا۔ اچھا، مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں زائنسٹ نے اس کی کوئی اچھی بات نہیں کی، اس کو نیگیٹیولی؟ وہ تو چاہتے تھے کہ پورا فلسطین ایک زائنسٹ اسٹیٹ بنے۔ ونسٹن چرچل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کہ ہمارے تو یہ پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ پورا فلسطین زائنسٹ اسٹیٹ بنے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سیاہ ترین دن کہتے ہیں لوگ اس کے تھا 23 اگست 1929، جس میں فلسطین میں شدید فسادات ہوئے اور کافی خون خرابہ ہوا۔ کیا وجوہات تھیں اس خون خرابے میں، اور کون کیوں لڑ رہا تھا اور کس سے لڑ رہا تھا؟ دیکھیے، ایک تو شارٹ ٹرم وجوہات ہوتی ہیں، ایک لانگ ٹرم ایک اینگر بن رہا تھا۔ یہودیوں کو اپنی اسٹیٹ ملتی بھی نہیں لگ رہی تھی فوراً، جیسے کہ وائٹ پیپر والی بات ہے۔ پھر لیکن اس کے باوجود کہ اس وائٹ پیپر سے لگتا ہے کہ عربز کی کچھ سائڈ لے رہے تھے، برٹش ایسا بالکل نہیں تھا۔ جابز میں عربز کو اسی جاب میں کم تنخواہ دی جاتی تھی یہودیوں سے، کہ یہودی یورپین لائف سٹائل کے عادی ہیں، ایک ریسسٹ ان کی فلاسفی تھی۔ عربز جو ہیں وہ ایشینز ہیں، ان کو کم پیسے ملنے ہیں۔ پھر ہر جگہ یہودیوں کو پریفر کیا جاتا تھا۔ پولیس میں یہودی بہت سارے بھرتی کیے گئے، اور وہ ہگنا کے ممبرز بہت سارے پولیس میں بھرتی ہو گئے، عربز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ایک ریزنٹمنٹ بننی شروع ہو گئی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 15 اگست کو ویسٹ وال، جو کہ ہیکل سلیمانی جس کہتے ہیں، بیسیکلی وہ ہیرود کا بنایا ہوا ٹیمپل ہے جو رومنز نے تباہ کیا تھا، پہلی قسط میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو اس کی صرف ایک وال باقی ہے، ویسٹ وال، جس کو وہ دیوار گریا کہتے ہیں۔
اس کے اوپر یہ جو اسرائیل کا جھنڈا ہے، زائنسٹ فلیگ ہے بیسیکلی، یہ بلند کر دیا ایک تنظیم نے جس کا نام تھا بیتار. اس کے لڑکے چڑھے اور انہوں نے وہ فلیگ لہرایا. بیتار کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ ایک فاشسٹ موومنٹ تھی. اب یہ بات آپ شاید عجیب لگے کہ فاشسٹ تو اینٹی جوئش تھے، لیکن فاشزم بیسیکلی وہ ایکسٹریم نیشنلزم ہے. تو یہ ایکسٹریم جوئش نیشنلسٹ ایک تنظیم تھی جو کہ ولادیمیر جیبوٹنسکی نامی ایک روسی یہودی نے بنائی تھی. جیبوٹنسکی ورلڈ وار 1 میں برٹش کی طرف سے لڑا بھی تھا، اس کو ملٹری تجربہ بھی تھا، اور بعد میں جیبوٹنسکی نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی، اور اس کی پارٹی ابھی جیسے 1979 میں اس کا شاگرد بیگن جو ہے وہ وزیر اعظم بھی رہا ہے اسرائیل کا. تو جیبوٹنسکی نے یہ بیتار کی تنظیم بنائی تھی، اور یہ بڑی اگریسو فاشسٹ تنظیم تھی. انہوں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا ویسٹ وال کے اوپر. اس کو مسلمان بھی مقدس سمجھتے تھے، مسلمانوں میں عقیدہ تھا کہ یہ وہ دیوار ہے جس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں براق کو کھڑا کیا تھا. تو 23 اگست 1929 کو ایک افواہ پھیل گئی کہ یہ جو بیتار والے فاشسٹ ہیں یہ مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. افواہ پھیل گئی، جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی فلسطین میں، اور عربوں نے یہودیوں پر حملے شروع کر دیے. اچھا، عربوں نے یہودیوں پہ حملہ؟ ہاں، بیسیکلی جو ٹپنگ پوائنٹ تھا، جو اس وقت جو پرابلم کریٹ ہوا تھا وہ ویسٹ وال پہ بیتار کی شورش سے تھا. پھر عربوں نے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے اس دن جمعہ تھا، یہودیوں پر کچھ اٹیک کیے، اور برٹش پولیس نے، جس میں ہگن کے بہت سارے ممبر آف کورس شامل تھے، انہوں نے بڑا روتھلیس رسپانس دیا اور سینکڑوں عرب اس میں مارے گئے. تو ان فسادات نے پھر فلسطین کی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے، اور کافی وہ بڑی ڈسٹربنسز تھیں جو کہ آگے بھی جاری رہیں. ڈاکٹر صاحب، یہی میں پوچھ رہا تھا کہ اتنے بڑے فسادات ہوئے اور ایک معمولی ریومر پہ آپ کہتے ہیں کہ صرف جس کو کہتے ہیں پش کیا گیا کہ عرب اور عیسائی آپس میں لڑے اور یہودی بھی آپس میں لڑے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اثرات آگے جا کے کیا ہوئے؟ یہاں تو لڑائی پھر شروع ہو گئی ہوگی. اصل میں نا جو بیسک کاز تو یہی تھا کہ آپ نے ایک امیگرینٹ کمیونٹی زائنسٹ کو لے آئے ہیں امیدیں دلا کر، عربوں کو انڈیپینڈنس کی امیدیں دلائیں. مقصد اپنا الو سیدھا کرنا تھا، ان کو کچھ نہیں ملا. ان کمیونٹیز میں ریزنٹمنٹ تو بڑھ رہی تھی، کوئی بھی ہلکا سا سپارک اگنائٹ کر دیتا تھا. تو وہ اگنائٹ ہو گیا. تو 1929 میں پھر یہ بہت بڑے لیول پر جب فسادات ہوئے تو اس کا پھر تاج برطانیہ نے بھی نوٹس لیا، اور انہوں نے کمیشن بنایا والٹر شاء کی نگرانی میں، اور شاء رپورٹ پبلش کی 1930 میں. اور شاء رپورٹ نے جو وجوہات بتائیں وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس نے یہ نہیں کہا کہ جو کہ یہودی کہتے ہیں کہ جی سارا عرب بڑے ظالم ہیں، یہ ہو گیا وہ گیا. انہوں نے بڑا آبجیکٹیو تجزیہ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے فلسطینی عرب غریب ہیں، اور برٹش راج میں ان کا سٹیٹس اور بھی گر گیا، اور یہ زائنسٹ امیگرینٹ زیادہ تر پڑھے لکھے، نسبتاً بہتر آرگنائزڈ ہیں، جابس پہ ان کا قبضہ ہے. اور جیوش نیشنل فنڈ جو کہ انٹرنیشنل جیوش تنظیم ہے، اس کا مقصد ہی صرف فلسطین میں لینڈ خریدنا ہے، اس کے ذریعے وہ لینڈ بھی خریدی جا رہے ہیں. فلسطینی مزاروں کو، فلسطینی کسانوں کو بے گھر بھی کر رہے ہیں، لینڈ پر بھی اپنا قبضہ جما رہے ہیں. اس چیز نے عربوں میں بڑی ریزنٹمنٹ پیدا کر دی ہے، اور اس وجہ سے اصل روٹ کاز یہ دیٹ شوڈ بی کیورڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ. تو یہودیوں نے اس کا بہت نیگیٹو رسپانس دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بائسڈ رپورٹ. اچھا، تبھی اس رپورٹ کے خلاف کافی باتیں بھی کی. کافی باتیں کی. اس کے بعد انہوں نے پریشر ڈلوایا زائنسٹ لابی کے ذریعے برٹش گورنمنٹ پر. ریمزے میک ڈونلڈ اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور وہ ویک پرائم منسٹر تھے، ان کی اکثریت کمزور تھی پارلیمنٹ میں. تو انہوں نے پریشر ڈلوایا، تو ریمزے میک ڈونلڈ نے ایک اور کمیشن قائم کروا دی. اور دوسری رپورٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں پاس فیلڈ پیپر. لارڈ پاس فیلڈ کولونیل سیکٹری تھے، اور ان کے انڈر سر جان ہوپ سمپسن نے اس پر ریسرچ کی، اور آلموسٹ سملر نتائج. وہی رپورٹ آئی پہلے والی، شاء رپورٹ والی، وہی وجوہات آئیڈینٹیفائی، کیونکہ تھی وہی ایگزیکٹلی. دس از ویری سمپل، کامن سینس ہے، ہر بندے کو نظر آ رہا تھا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا. لیکن زائنسٹ نے اس پر اتنا زیادہ پریشر ڈالا برٹش گورنمنٹ پر، بلکہ ہائم وائزمین جو کہ ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین تھے، انہوں نے ریمزے میک ڈونلڈ کو سیدھی دھمکی لگائی. نے کہا ہم آپ پر امریکی سینکشنز لگوا دیں گے، ہم آپ کی گورنمنٹ توڑوا دیں گے. اتنی پاورفل، آپ کی گورنمنٹ بھی جائے گی اور آپ کے ملک پر ہم سینکشنز لگوا دیں گے. تو ریمزے میک ڈونلڈ اس پریشر کے انڈر نقل انڈر کر گئے، اور انہوں نے پھر اس کو ریپیوڈیٹ کر دیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا جسے عرب آج بھی بلیک لیٹر کہتے ہیں. اور اس میں انہوں نے پیس فیلڈ پیپر کو کالعدم کر دیا. اور جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ جو بلیک لیٹر تھا لکھا تو وہ برٹش پرائم منسٹر نے تھا، شائع ہونے سے پہلے وہ بھجوایا گیا ہائم وائزمین کو کہ آپ دیکھ لیں، اس کے آپ دیکھ لیں کوئی امینڈمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. تو انہوں نے لیٹر ہائم وائزمین کا تھا، گیا برٹش پرائم منسٹر کے. تو ایک ملی بھگت نظر آتی ہے آپ کو یہودیوں کی اور تاج برطانیہ کی. دیکھیں تاج برطانیہ کا مین مقصد فلسطین پر اقتدار قائم کرنا. اس کے سامنے دو کمیونٹیز ہیں، عربز ہیں، یہودی ہیں. اب
حق و انصاف تو یعنی تاج برطانیہ کو حق و انصاف پھیلانے تو آیا نہیں تھا. لیٹس فیس دس فیکٹ. ان کے اپنے امپیریلسٹک ایمبیشن. اب ان کا یہ ہے کہ وہ کون سی قوم ہے جو ہمارے امپیریلسٹک ایمبیشنز کو زیادہ نقصان دے سکتی ہے, وہ کون سا ایڈورسری ہے جو زیادہ خطرناک ہے. عربز تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. لیکن زائنسٹ لابی اسٹرانگ ہے, ان نے واقعی سینکشنز لگوا لی. ڈپریشن آ رہا تھا یورپ میں 1929-30 میں, اکانومی ڈاؤن ہو رہی تھی. 10% عیسائی بھی تو آباد تھے فلسطین میں, انہوں نے کیا اسٹریٹجی. گڈ کویسچن. یس, آلموسٹ 10-12% یہودی تھے, 10% عرب عیسائی بھی تھے. اور لیکن ان کا جو اسٹیٹس تھا وہ بڑا کلیئر تھا. دے ور ود دا فلسطینین. فلسطینی مسلمان, انہوں نے کہا کہ ہم بھی عرب ہیں. دوسرا, فلسطینی عیسائی صدیوں سے اس سرزمین پر آباد تھے, ان کی فیملیز, ان کے سوشل نیٹ ورک سارے وہ موجود تھے, ان کو کوئی پرابلم تھا نہیں. لیکن زائنسٹ کے آنے سے فلسطینی مسلمانوں کو جس طرح ڈسپلیس ہونا شروع ہوا, اس طرح عیسائی بھی ڈسپلیس ہونا شروع. اور یہ یہودی ہسٹورین یوشوا پورات لکھتے ہیں اپنی بک میں کہ برٹش گورنمنٹ نے جان بوجھ کر فلسطینی عیسائیوں کو مکمل طور پر ہسٹری اور اس وقت کی پریس سے سینسر کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ سٹانس آیا, یورپ میں سارے عیسائی رہتے ہیں, کہ عیسائی سخت مخالف ہے زائنسٹ کے, تو پھر ہمیں زائنسٹ کے خلاف عمل کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ وہ ان سے بھی تھوڑا خوف زدہ تھے کہ زائنسٹ ہمارے اس امپیریل پروجیکٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو دیٹ واز دا سٹانس آف دا کرسچنز ان فلسطین. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. ہسٹریز مسٹریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کس طرح ڈاکٹر صاحب نے آج فلسطین پہ تاج برطانیہ کے قبضے کو بتایا اور اس کے کیا اثرات ہوئے. آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے, فسادات بھی ہوئے, جس کے انتہائی زیادہ نقصان وہاں کے عربوں نے اٹھائے. اگلی قسط میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے. تھینک یو سو مچ.